بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ معزز ناظرین گرامی، آج کے یہ 2 منٹ کے عمل کو کرنے کے بعد آپ کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پرسکون ہو جائے گی۔ میری وہ لاچار اور مجبور بہنیں جو اپنی سسرالیوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور اپنی ساس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہیں، ان سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور اپنی ساس، ننند، دیورانی، جیٹھانی، اپنے جیٹھ کو ہاتھوں کی انگلیوں کے اشارے پر نچوانا چاہتی ہیں، اور میری وہ بہنیں جو اپنی ساری زندگی شوہر کو غلام بنانا چاہتی ہیں، میری وہ بہنیں یہ وظیفے کو لازماً ادا کریں۔ میری وہ لاچار اور مجبور بہنیں جن کا کوئی سہارا بھی نہیں بنتا، وہ بے سہارا ہیں، اور جن کے والدین ان کے سر پر موجود نہیں ہیں، آپ یہ وظیفے کو 10 محرم سے پہلے کبھی بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ ذی الحجہ کی مہینوں میں، ذی الحجہ کی تاریخوں میں ادا کرتے ہیں تو آپ کو اس سے بھی فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ وظیفے کو محرم میں سن رہے ہیں تو آپ نے یہ محرم کی 10 تاریخ سے پہلے ہی آپ نے کبھی بھی 3 دن تک وظیفے کو لگاتار کر لینا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی محرم کے صدقے سے ہر دعا آپ کی قبول و منظور ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ یہ وظیفے کو 11ویں محرم الحرام، 10ویں محرم الحرام، 13ویں محرم الحرام کو سن رہے ہیں تو آپ کو پھر اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف آپ 9ویں محرم الحرام کی مغرب کی نماز تک یہ بس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو بھرپور سمجھ لگی ہوگی، اور آپ اب اس وظیفے کو سمجھ لیجیے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ میری وہ بہن اور میرے وہ بھائی جو ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں، تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے۔ جی معزز ناظرین و سامعین، آپ کو اس ویڈیو میں ہم 2 وظیفے ارشاد فرمائیں گے۔ ایک وظیفہ ہوگا کہ آپ ساس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، سسرالیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں محرم الحرام میں اس وظیفے کو کرنے کے بعد، یا محرم سے کبھی بھی ذی الحجہ کی طریقوں میں یہ وظیفے کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ذی الحجہ کی طریقوں میں بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں، جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ پہلے سن لیجیے کہ آپ نے ساس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کون سے وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اچھے کپڑے پہن لینے، اور آپ نے رات کے آخری پہرے میں یعنی کہ تہجد کی نماز کے بعد آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نوافل ادا کر لینے ہیں تہجد کی، اور پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے قیام کر لینا ہے، اور پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے اول اور آخر آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے، اور آپ نے درمیان میں 99 ٹائمز آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، ان اللہ لقوی عزیز، ان اللہ لقوی عزیز، ان اللہ لقوی عزیز۔ آپ نے چھوٹی سی آیت کو 99 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، اور اول اور آخر آپ کی مرضی ہے کہ آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں یا آپ 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ آپ جتنا زیادہ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کو اس سے اتنا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ نے یہ لگاتار تہجد کی نماز کے بعد آپ نے 3 دن تک وظیفے کو ادا کرنا ہے، اور آپ نے تینوں دن اپنے اللہ رب العزت کے سامنے رونا ہے، گڑگڑانا ہے۔ آپ نے دعاؤں کا تسلسل جاری رکھنا ہے، تو آپ کی جو بھی مرادیں ہیں، آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہیں، آپ ان سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہیں، اپنی ساس سے نجات حاصل کر کے آپ اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہونا چاہتی ہیں، تو آپ کی وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی کارآمد آپ کے لیے وظیفہ ثابت ہوگا۔ اگر آپ یہ دوسرا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ ساس نندوں کو ہاتھوں کی انگلی کو اشارے پر نچوانا چاہتی ہیں اور شوہر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلام بنانا چاہتے ہیں، تو اب آپ اس وظیفے کو سن لیجیے کہ آپ نے یہ وظیفہ کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آپ نے سورہ یوسف کی بہت ہی پیاری آیت قد شغف حب
قد شغف حبا، آپ نے اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کبھی یہ وظیفے کا ارشاد فرما دیتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ کبھی بھی کسی بھی ٹائم ادا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو جو پہلی وظیفہ علیحدگی کے لیے وظیفہ بتایا گیا ہے وہ وظیفہ آپ صرف اور صرف تہجد کی نماز کے بعد ہی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اور آپ یہ دوسرا وظیفہ جو شوہر غلام بنانا چاہتے ہیں، اور یہ آپ وظیفہ کسی بھی ٹائم یہ وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اگر وظیفے کو ادا کر لینا ہے تو آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر پھر اس وظیفے کو آپ نے شروع کر دینا ہے۔ اگر آپ کسی کی نماز کے بعد یہ وظیفے کو نہیں کر سکتے تو آپ نے پہلے 2 نوافل ادا کرنے ہیں صلاۃ الحاجت کے، اور پھر آپ نے صلاۃ الحاجت کے نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے پھر اسی جگہ پر بیٹھ کر اس وظیفے کو بھی آپ نے ادا کر لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 40 مرتبہ پڑھنا ہے درود ابراہیمی۔ 40 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد آپ نے 40 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، قد شغف حبا، قد شغف حبا۔ 40 مرتبہ اس آیت کو اپنی ورد کرنے کے بعد آپ نے پھر آخر میں بھی 40 مرتبہ ہے درود ابراہیمی کو آپ نے ادا کر لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس شوہر کی، ساس کی، ننند کی، دیورانی کی، جٹھانی کی تصویر ہے، اگر آپ کسی کو بھی اپنے ہاتھوں کی انگلی کے اوپر نچانا چاہتے ہیں، اس کی تصویر ہے تو آپ اس کی تصویر اپنے سامنے رکھ لیجئے، اور آپ نے یہ وظیفے کو ادا کرنے کے بعد آپ نے ان کی تصویر کے اوپر 3 مرتبہ فون کو مار دینی ہے، اور یہ وظیفے کو آپ نے لگاتار 7 دن تک ادا کرنا ہے، 7 ڈیز تک آپ لگاتار اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ 7 دن کے بعد 8ویں دن، 9ویں دن یا 10ویں دن آپ کو خوشخبری ملنا شروع ہو جائے گی، آپ کا شوہر آپ کا غلام بننا شروع ہو جائے گا۔ اگر شوہر کے اوپر آپ نے یہ وظیفے کو ادا کرنا ہے تو آپ اپنے دل کے اوپر سیدھے ہاتھ اپنا رکھ کر دل کے اوپر آپ نے پھر اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، اپنے شوہر کا تصور رکھ کر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے رونا ہے، گڑگڑانا ہے، آپ نے اپنے اللہ رب العزت کے سامنے، اور آپ نے رونے اور گڑگڑانے کے بعد آپ نے اپنے اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرنی ہے۔ آپ نے اپنے اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتے کرتے ہی آپ نے سو جانا ہے۔ آپ کے دل میں اتنی طرف ہونی چاہیے کہ اللہ پاک میری دعا کو لازماً قبول و منظور فرما لیں گے، اور جیسی میں چاہتی ہوں ویسے ہی میرا سہارا کوئی بن جائے گا، اللہ پاک میری غیبی مدد ہم مجھے عطا فرما دیں گے۔ جتنی دیر سے میں پریشان ہوں، جتنی دیر سے میں 10-15 سال سے پریشان ہوں، میرے بچے ہو چکے ہیں، آپ نے تب صبر کیا، آپ اب بھی صبر کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں۔ آپ یہ 7 دن تک وظیفہ ادا کریں، یا آپ ادا کرنا چاہتے ہیں پہلے وظیفے کو جو آپ صاف سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس وظیفے کو بھی صبر سے ادا کریں۔ آپ بے صبرے کبھی مت ہوجیے گا۔ بے سہارا انسان کا سہارا اللہ پاک ضرور بن جاتے ہیں، اور اللہ پاک ان کی غیبی مدد بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا استخارہ کروانا ہے، یا اپنی حساب لگوانا ہے اپنا، یا آپ کو جادو ٹونے جنات کا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے، یا آپ کو بیماریوں میں آپ گر چکی ہیں تو آپ ہمارے ساتھ حساب لگوانا چاہتے ہیں، یا آپ وظیفہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کامنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو کامنٹس میں جواب دے دیا جائے گا، اور جلدی آپ کو ہمیں نمبر بھی فراہم کر دیا جائے گا جس سے آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔